صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء دوسرا رکوع آیت نمبر 11 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تاکید کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ اپنے بعد مال و دولت چھوڑے، ترکہ چھوڑے، وراثت چھوڑے، تو اس کی وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع مبارک میں یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا بنیادی اصول بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مذکر کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر، دو لڑکیوں کے برابر حصہ۔ یعنی میں جو ہے نا اس کی مثال لے کے تو اس کو اپنے لفظوں میں آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے وفات پائی ہے اور اس نے اپنے بعد کچھ چھوڑا ہے 6 لاکھ، اس نے وراثت چھوڑی ہے، جتنا مال اس نے چھوڑا ہے فرض کریں وہ 6 لاکھ ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس کی فرض کریں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، تو اب بیٹے کو کہا گیا کہ بیٹی کی نسبت ڈبل حصہ ملنا ہے، یعنی اس میں سے بیٹیوں کو اگر جو ہے 1.5 لاکھ ملتا ہے ایک بیٹی کو، دوسری بیٹی کو بھی 1.5 لاکھ ملتا ہے، تو بیٹے کے حصے میں 3 لاکھ آئیں گے، یعنی بیٹی کا ڈبل، دوگنا۔ اور اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے اور جو ہے یہ رقم جو ہے یہی فرض کر لیں کہ اس کی 6 لاکھ ہے، تو بیٹی کو اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، یعنی 2 لاکھ، بیٹی کو 2 لاکھ آئے گا اور بیٹے کو 4 لاکھ، یعنی بیٹے کا ڈبل حصہ ہوگا بیٹی کی نسبت۔ یہ وراثت کے مسائل ہیں جو بڑے اہم ہیں سیکھنے، اور اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے فقہ کی زبان میں، دین کے اندر علم الفرائض کہا جاتا ہے ان کو، یہ بہت بڑا علم ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور فرمایا کہ اگر اس کی ساری بیٹیاں ہوں، مرنے والے بندے کی پیچھے ساری بیٹیاں ہوں اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کو اس کے ترکے کا، اس کی وراثت کا 2/3 ملے گا۔ 2/3 کہتے ہیں کہ اگر یہی مثال ہم سامنے رکھیں کہ اس بندے نے ٹوٹل 6 لاکھ کی رقم چھوڑی ہے اپنے بعد ترکہ، تو اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6، 7، یعنی 2 سے زیادہ جتنی بھی ہیں، تو ان کو ثلث 2/3 ملے گا، اس کے 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ بیٹیوں کو ملے گا، اور جتنی ہیں ان کے اندر برابر رقم تقسیم ہو جائے گی 4 لاکھ، تو باقی جو 2 لاکھ ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، تیسرا حصہ جو ہے اس کی جائیداد کا وہ بیٹیوں کو نہیں ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف، آدھا، یعنی جو ہے مرنے والے بندے کی ایک ہی بیٹی اس کی وارث ہے۔ پھر فرمایا کہ
جتنی بھی دولت اس نے چھوڑی ہے، فرض کریں 6 لاکھ چھوڑا بندے نے پیچھے، تو اس کا آدھا کتنا بنے گا؟ 3 لاکھ، وہ اس بیٹی کو۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک بیٹی کا اللہ نے ذکر کر دیا اگر بندے کی ہو پیچھے، یا 2 سے زیادہ، تو 2 بیٹیوں کا نہیں یہاں ذکر کیا۔ تو اس کے لیے جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیت ہے نا 176، میں ابھی اس پہ چاہوں گا کہ وہ بعد میں جو ہے نازل ہوئی، اور وہ اس کی وضاحت کرے گی کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو اس کو کیا دیں۔ یعنی یہ مختلف حضرات کی طرف سے سوال اسی زمانے میں سامنے آنے لگ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے ان مسائل کے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پوچھتے تھے وراثت کے مسائل۔ تو جو ہے یہاں تک کہ ان کو محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ اللہ کے پیارے نبی کو پریشان کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو پھر انہوں نے حضرت حفصہ کو بھی کہا جو ان کی بیٹی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، کہ بیٹے جب آپ دیکھو نا کہ اللہ کے نبی کا موڈ اچھا ہے، خوش ہیں، تو آپ نے یہ مسئلہ ان سے پوچھا۔ اتنا ان کو فکر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر جب ایسا ہوا، موقع آیا، حضرت حفصہ نے پوچھا، تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں پوچھ رہی، بلکہ ان کو حضرت عمر نے کہا ہے پوچھنے، کیونکہ وہ بہت پوچھتے تھے یہ وراثت کے مسائل، نبی علیہ السلام سے بہت فکر مند تھے حضرت عمر اس حوالے سے۔ تو اب جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اصرار پہ جو ہے سورہ نساء پہلے کی مکمل ہو چکی تھی، لوگ اس کو مکمل صورت کے طور پہ 175 آیتیں اس کی پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کلالہ نازل فرمائی بالکل اینڈ پہ جا کے، نبی علیہ السلام کی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے، یہاں تک کہ کچھ روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہ آخری وحی تھی آیت کلالہ کی جو نبی علیہ السلام پہ ہوئی۔ آخری نہ بھی ہو، کم از کم اتنا ضرور مطلب جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آخری وحی آئی ہے نا چند ان میں سے یہ بھی آیت کلالہ والی، کہ یہ مسئلہ بڑا عام تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ جو ہے ابھی 11 آیت نمبر ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد 12 کریں گے، تو پھر میں آیت کلالہ پہ چلا جاؤں گا آخری آیت، اس کے بعد کرنے کے پھر جو 2 اس رکوع کی اگلی آیتیں وہ پھر اس کے بعد کریں گے۔ تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور فرمایا کہ اگر جو میت ہے اس کے والدین زندہ ہیں، یعنی میت کے والدین زندہ ہیں، ماں بھی باپ بھی، تو فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس، چھٹا حصہ، مما ترک، جو اس نے چھوڑا، یعنی چھٹا حصہ وہی فرض کر لے مثال کہ 6 لاکھ اس نے ترکے میں چھوڑا ہے بندے نے، تو 6 لاکھ میں سے چھٹا حصہ بنتا ہے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ اس کے باپ کو ملے گا اور 1 لاکھ اس کی ماں کو ملے گا، دونوں کے لیے چھٹا چھٹا حصہ اللہ نے متعین فرمایا۔ تو یہ جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ کسی کو اختیار نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکے، یعنی جس طرح اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں اسی طرح چلنا پڑے گا، اس کے اندر اپنی طرف سے ذرا بر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ٹیکنیکل علم ہے اور بہت بڑا علم ہے۔ تو ان کا نہ لاگو غلط، یہ شرط ساتھ یہ لگائی کہ والدین کو چھٹا حصہ ترکے کا اس وقت ملے گا جب میت کی اولاد بھی ہو، ان کا نہ لاگو غلط، اگر اس کی اولاد بھی حیات ہو، اولاد کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی کہ 1 ہو 2 ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بھی ہو جائے بس وہ اولاد ہو جائے، 1 بیٹی ہو 1 بیٹا ہو یا زیادہ اولاد ہونی چاہیے، تو پھر والدین کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا دونوں کو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر دوسری صورت ہو کہ میت کی اولاد نہ ہو، یعنی شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہوئی ہو اولاد نہ ہوئی ہو، اور وفات جو ہے ہو جائے بندے کی، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہیں، یعنی بہن بھائی بھی نہ، اکلوتا ہوتا ہے نا کہ وارث پاس کا، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، اور باقی اس کی بھی اولاد کو نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوئی ہوتی،
وہ وفات پا جائے اور اس کے صرف والدین ہی ہوں، اس کے بہن بھائی بھی نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر فرمایا کہ فلی امہ الثلث، پھر اس کی والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا جائیداد کا. یعنی اگر 6 لاکھ اس بندے نے چھوڑا ہے تو والدہ کو تیسرا حصہ مطلب 2 لاکھ ملے گا. اور جو باقی 4 لاکھ ہیں وہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے عام اصول بیان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کا جو حصہ ہے عورت سے ڈبل ہے، تو بقایا جو 4 لاکھ ہیں جو کہ 2 لاکھ کا ڈبل ہو جاتے ہیں وہ اس کے باپ کو ملے گا. یہ اس صورت میں کہ جب بہن بھائی بھی نہ ہوں اس بندے کے حیات یا ہو ہی نہ اور اولاد بھی نہ ہو، اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ اور باپ کو 2/3 ڈبل اس کا. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، اگلی صورت بیان فرمائی. پہلے تو تھا کہ بہن بھائی بھی نہ ہوں، اب ہے کہ اگر بہن بھائی حیات ہوں اس کے ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. والدہ کو چھٹا حصہ یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ، پہلے 2 لاکھ مل رہا تھا، اب بہن بھائی حیات ہونے کی صورت میں والدہ کو 1 لاکھ ملتا ہے. اور اگر والدہ کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو پھر وہی جو اصول اوپر بیان ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے مطابق باپ کو 2 سدس ہوں گے، یعنی جو ہے اس کو 2 لاکھ ملے گا. من بعد وصیہ، وصیت کے بعد یوسی بہا، جس کی جو ہے وہ وصیت میت کر جائے، او دین، یا اس کے ذمے کوئی قرض. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ترکہ ہوتا ہے، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ اس بندے کی نہیں رہتی، مرنے والے کی. اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں اس کے مطابق وہ حصے داروں کی ہو جاتی ہے. اب اس کی تقسیم کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے ذمے قرض ہے کہ نہیں. سب سے پہلے قرض دیکھا جاتا ہے. اگر قرض ہو تو اس کی جائیداد سے، اس کے ترکے سے سب سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے. اسی لیے جب جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مطلب امام صاحب ہوتے ہیں یا جو ان کے ورثہ ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں یا اور رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے آ کے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی قرض ہے تو وہ تقاضا کر لیں. قرض جو ہے یہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کے اللہ کا وعدہ ہے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے. لیکن جو یہ ہے قرض، یہ فرمایا کہ شہید کا بھی میں نہیں بخشتا، یہ اس کو خود دینا پڑے گا جس سے لیا ہوا. تو اس لیے مطلب جو ہے قرض کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو جو سب سے پہلے انسان کے ترکے میں سے قرض نکالا جاتا ہے، جو اس کے ذمہ وہ دیا جاتا ہے قرض جن کا دینا اسے. پھر اس کے بعد وصیت کی باری آ جاتی ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے وصیت کرنے کا بھی حق دیا، جو مطلب کہ انسان اپنے مال و دولت میں وصیت کر سکتا ہے. اور وصیت بھی جو ہے وہ صرف 1/3 مال تک کر سکتا ہے. یعنی اگر 6 لاکھ بندے کے پاس ٹوٹل ہے تو 1/3 اس کا 2 لاکھ بنتا ہے. وہ صرف 2 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ وصیت کرنے کا شریعت نے اسے حق نہیں دیا، کیونکہ اس وقت وہ مال اس کا رہا ہی نہیں، برسوں کا ہو گیا. اب وہ پرائی چیز میں مطلب جو ہے خیرات کرنے کی کوشش کرے گا، ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس سے شریعت نے حق لے لیا، وہ اس کو شریعت حق نہیں دیا. صرف 1/3 تک اجازت دی، اس تک کر سکتا ہے. اور اس میں دوسری شرط یہ لگائی کہ وہ وصیت ان کے بارے میں نہیں کر سکتا جن کے حصے اللہ نے خود متعین کر دیے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا حصے جن کے اللہ نے متعین کر دیے جن رشتوں کے، ان کے لیے وصیت بھی نہیں کر سکتا. وصیت ان کے علاوہ کر سکتا ہے جن کے حصے اللہ نے متعین نہیں کیے. اب اس میں جو ہے اپنے پوتوں کے بارے میں کر سکتا ہے، نواسوں کے بارے میں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو شریعت نے اللہ نے ان کے جو حصے نہیں متعین فرمائے.
تو ایک مطلب جو ہے دیکھتا ہے جو بندہ کہ اس کا پوتا ہے، یتیم ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، تو باپ چونکہ فوت ہو گیا ہے لہٰذا اب اس تک جو ہے اس کی نہیں پہنچے گی، ترکہ نہیں پہنچے گا، تو کیونکہ باپ زندہ ہوتا تو اس کو باپ کا حصہ ملنا تھا دادا کا، تو لیکن اب باپ فوت ہو گیا ہے، بچہ یتیم ہے، تو بچے کو کوئی حصہ نہیں پہنچتا جائیداد کا، اس کے ترکے کا، اللہ نے اس کا حصہ نہیں متعین فرمایا۔ ہاں، دادے کی جو وراثت ہے نا وہ پوتے کو نواسوں کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ نے رکھا ہی نہیں رکھا حصہ۔ تو اب پھر یہ جو وصیت کی کیٹیگری ہے نا، اس میں سے وہ بندہ اپنے پوتوں کو یہ جو ایک تہائی تک اللہ نے اجازت دی ہے نا، اس میں سے وہ پوتوں کو کچھ دے سکتا ہے، نواسوں کو دے سکتا ہے، اگر اس کی کوئی بہو ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کی تنگی کی حالت ہے، اس کا بھی حصہ نہیں ہے دین میں، اس کو دے سکتا ہے، یا اسی طرح اور رشتہ دار جو ہے بھتیجے بانجیاں ان کے حصے نہیں ہیں تو ان کو دے سکتا ہے، یا اور جن کو وہ مناسب سمجھتا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ نیکیاں کی زندگی کے اندر، میں ان کے حصے نہیں حق نہیں دے سکا، ان کو دے سکتا ہے، لیکن یہ سارا جو ہے ایک تہائی سے اوپر نہیں جانا چاہیے، ایک تہائی کے اندر رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قواعد متعین فرمائے، اور پھر آگے تاکید بھی کی کہ آباؤکم، تمہارے جو باپ ہیں، وہ ابناؤکم، اور تمہارے جو بیٹے ہیں، لا تدرون، تمہیں نہیں پتا، ایہم، ان میں سے کون، اقرب لکم نفع، تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ آگے ہیں، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے یا تمہاری اولاد میں سے کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا، یعنی فرمایا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، تو اللہ کو زیادہ سمجھ ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون سا رشتہ اس کا کیا مقام ہے، اس کو کیا دینا لینا ہے، اللہ کو زیادہ سمجھ ہے، ان چیزوں کی زیادہ پتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ نے مہربانی کی کہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق اللہ نے خود حصہ متعین کر دیا۔ اگر اللہ تم پہ چھوڑ دیتا تو تم نے جو ہے زیادتی کرنی تھی، ظلم کرنا تھا، کیونکہ تمہاری عقل ناقص ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں زیادہ فائدہ دینے والا کون ہے، کم فائدہ دینے والا کون ہے، انسان کی عقل بڑی ناقص ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، یہ چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کے احکام ہیں، فرض ہیں تم پہ۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، کیونکہ اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، کامل ہے، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ بڑا حکمت والا بھی ہے، وہ جو کام کرتا ہے بڑی دانائی کے ساتھ کرتا ہے، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے، بیوقوفی کے ساتھ نہیں اللہ کو کام کرتا۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے اب جو ہے وہ حصے بتائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ تمہاری بیویاں اگر فوت ہو جائیں اور وہ ترکہ چھوڑیں تو تمہیں ان کے ترکے کا نصف ملے گا، اگر انہوں نے فرض کریں 6 لاکھ چھوڑا ہے بیویوں نے، تو جو ہے اس کے خاوند کو کتنا ملے گا، آدھا، 3 لاکھ۔ شرط کیا ہے، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ، ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض وقت کی اولاد نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پھر جو ان کے خاوند ہیں ان کو بیویوں کے مال و دولت کا ترکے کا آدھا حصہ ملتا ہے، نصف۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اب دوسری صورت دیکھیں کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہو بیویوں کی، تو پھر تمہارا حصہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ کم ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، یعنی چوتھائی حصہ۔ پہلے آپ کو اگر 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ مل رہا تھا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اب اگر بیویوں کی اولاد بھی ہے تو پھر تمہارا حصہ چوتھائی ہو جاتا ہے، یعنی تمہیں 1.5 لاکھ ملے گا 6 لاکھ میں سے۔ مما ترکنا، جو عورتیں ترکہ چھوڑیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وہی شرط ہے کہ پہلے ان کا قرض ادا کیا جائے گا اس ترکے میں سے، پھر وصیت اگر انہوں نے کوئی کی ہے 1/3 مال تک وہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے یہ حصے دیے جائیں گے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اب دوسری صورتحال کہ اگر مطلب کہ جو ہے خاوند فوت ہو جائے تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو عورتوں کو اس کے مال کا چوتھا حصہ ملتا ہے ترکے کا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا۔
یعنی اگر 6 لاکھ چھوڑا ہے تو اس کا چوتھا حصہ 1.5 لاکھ بنتا ہے، تو وہ عورتوں کو ملے گا. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اگر اولاد نہ ہو تو پھر عورتوں کو ترکے کا چوتھا حصہ ملتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر عورتوں کا 8واں حصہ ہو جاتا ہے. مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّۃٍ، جو تم نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے، توصون بہا او دین، اور اس میں بھی اسی طرح قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت 1/3 تک کی جو اجازت ہے، تہائی مال تک کی، وہ ادا ہوگی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس کے یہ حصے تقسیم. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اچھا سب سے پہلے جو ہے آباؤ اجداد جو ہے نا، باپ دادا کی اور اولاد کے حصوں کا بیان فرمایا پہلی آیت مبارکہ میں، اور دوسری آیت مبارکہ میں ابھی جو اس کا آدھا حصہ تھا، اس میں مرد اور عورت کے، میاں بیوی کے جو حصے ہیں وہ آپس میں بیان کیے گئے ہیں. اب ایک اور تیسری کیٹیگری ہے کلالہ کی، جو کہ بڑی سمجھنے والی ہے، اور اس کی سمجھ بھی مطلب کہ بہت تھوڑے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا مطلب جو ہے ہیں حصے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. اور پھر یہی کلالہ کا مسئلہ تھا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بار بار پوچھتے رہے کہ ہمیں اس کی بتائیں بتائیں بتائیں. پھر سورہ نساء مکمل ہو چکی تھی پہلے کی، پھر یہ آیت کلالہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں نازل فرمائی اس کی مزید وضاحت کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کر کے 12ویں آیت پھر ہم اسی آیت کلالہ پہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اس پہ چلے جائیں گے، اس کو ابھی کر لیں گے کیونکہ وہ ان مضامین سے متعلق ہے. تو ایک اس کی جگہ یہ بھی بنتی تھی کیونکہ بالکل ان سے متعلق وہ آیت تھی. تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سورہ نساء مکمل پوری پہلے نازل ہو چکی تھی اور مسلمان اس کو ایک پوری صورت کی حیثیت سے پہلے سے تلاوت کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں آیت آئی وہ یہی ان آیتوں کے ساتھ نہیں رکھی جہاں جگہ بن رہی تھی، بلکہ اس کو آخر پہ ضمیمے کے طور پہ ساتھ جو توضیحی آیت کے طور پہ اٹیچ کر دی اس سورہ کے آخر. تو ابھی یہ آیت مکمل کر کے ہم اسی پہ جاتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، فرمایا کہ اگر وہ میت وہ کلالہ ہے، مرد ہے، ابھی مرایا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. یعنی اگر 6 لاکھ کلالہ نے چھوڑا تو اس کے بھائی کو بھی چھٹا حصہ 1 لاکھ ملے گا، اور بہن کو بھی چھٹا حصہ 1 لاکھ ملے گا. 6 لاکھ کا چھٹا حصہ 1 لاکھ ہی بنتا ہے، دونوں کو برابر 1-1 لاکھ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر بہن بھائی 2 سے زیادہ ہوں، 1 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے کے سارے 1/3 کے اندر ہی حصے دار ہوں گے. یعنی 1/3 سے زیادہ ان کو نہیں دیا جائے گا. 1/3 6 لاکھ کا 1/3 2 لاکھ بنتا ہے. یعنی اگر بہن اور بھائی 2 ہیں تو 1-1 لاکھ دونوں کو مل جائے گا. اگر 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں تو 50-50 ہزار ہر ایک حصے میں آئے گا. یعنی ان کو دیا جائے گا 1/3، اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جائے گا مال میں سے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وہی شرط کہ پہلے کلالہ کا بھی دین قرض ادا ہوگا اور اس کے ذمہ کسی کا، اور وصیت اس نے کو کی ہے اپنے 1/3 مال کے اندر تو وہ دی جائے گی غیر مضار. یہ غیر مضار کی شرط یہاں مطلب جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے نہیں اس کا ذکر کیا گیا، جبکہ یہ چیز مطلب جو ہے ہر ترکے کے معاملے میں تقسیم کے وقت خیال رکھنے والی ہے. غیر مضار کا مطلب ہے کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، اور اس میں جو اللہ نے حصے متعین کر دیے ہیں نا جن رشتوں کے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لوگوں نے بھی بڑے بڑے ہیلے نکالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ کو دھوکہ دینے کے طریقے نکالے ہوئے ہیں. کیسی مطلب جو ہے نا انسان کیسی مخلوق ہے.
یہ اپنی دانست میں اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے بھی چاہ رہا تھا آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سیاح، اللہ نے ٹھیک ہے حصے بنا دیے ہیں، لیکن اب میں بھی بتاؤں گا کہ مطلب میری بھی کتنی سمجھ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اب فرض کریں ایک بندے کا ٹوٹل خرچہ جو مرنے والا ہے 6 لاکھ ہے، اب وہ کیا کرے گا، ایسے ہی جھوٹ موٹ کہے گا کہ او میں نے فلاں سے 2 لاکھ قرض لیا ہوا ہے، 1.5 لاکھ میں نے فلاں سے لیا ہوا ہے، 50,000 میں نے فلاں سے لیا ہوا ہے، 75,000 میں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کیسے لوگوں نے طریقے نکالے ہوئے، وہ قرض اتنا بنا دے گا کہ باقی بیچارے حصے داروں کے لیے کچھ بچے گا، قرض کی مد میں سارے اس کے پیسے نکل، کیسے دھوکہ دے دیا اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیر مضار اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، اور جو اللہ نے حصے جن جن رشتوں کے رکھے ہیں ان کے اندر ڈنڈی نہ مارنا، ان کو کوئی جو ہے نا ہیرا پھیری کرنے کی نہ کوشش کرنا، ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تمہارے کسی فیصلے سے، جو بھی کام کرو اللہ سے ڈر کے کرو کہ اللہ کے حکموں کو ترجیح دو، اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دو۔ اور بھی یہ تو میں نے ایک مثال دی، لوگوں نے اور بڑے بڑے طریقے نکالے ہوئے اللہ کو دھوکہ دینے، کیسے؟ یہ مطلب جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہیں دیتے حصہ ہے، یعنی بیٹوں کو تو دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، اور وہ بیچاری نہ مانی کہ ان کو پھر ساتھ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا حصہ مانگا تو بس ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا، کبھی نہیں، وہ بیچاری بس اسی لالچ میں کہ میرے لیے دروازہ کھلا رہے بھائیوں کا، ماں باپ کا، جہاں زندگی اس نے گزاری ہوتی ہے، بچپن گزارا ہوتا ہے، وہ بیچاری یہی کہتی ہے کہ میں بس اس کو دیکھنے آ جا کروں کبھی کبھار، بس یہ میرے لیے دروازے نہ بند کرے، تو وہ بیچاری کہتی ہے چلو مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دے کچھ، میں نہیں دیتی کچھ، آپ جو ہے نا بھائی میرے خوش ہو جائے۔ تو اب یہ کرنے والے تو ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں آئے بیٹھے، اللہ نے ان بیچاریوں کا حصہ رکھا اور یہ اللہ سے زیادہ سیانے بنے بیٹھے، اللہ کو جو ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سیانے ہیں، اللہ نے جو حصے رکھے ہیں وہ بیوقوفی سے نوز باللہ رکھے، ہم زیادہ سیانے ہیں اللہ سے، ہم جو تقسیم کر رہے ہیں اپنے مال کی، ہم زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند، اللہ کو کیا پتا نوز باللہ کہ اس نے ایسے ہی ان کے حصے بنا دیے جن کو دینے نہیں چاہیے۔ تو یہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے، اور پھر اسی طرح اور بھی آپ جو اس طرح کی گڑبڑ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق ترکے کو تقسیم نہیں کرتے لوگ، اپنے پاس سے اصول ضابطے قاعدے بنا کے تو ترکے کو تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کفر ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، اس سے بڑی میں بات نہیں کر سکتا۔ وصیت من اللہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھو بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری وصیت ہے، وصیت کا لفظ یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا آغاز کیا دوسرے رکوع کا تو وہاں بھی آغاز یوصیکم اللہ اسی لفظ سے کیا، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے، اللہ نے بات کا آغاز ہی اس سے کیا کہ میری وصیت ہے یہ تمہارے لیے، وصیت حکم سے ہدایت سے زیادہ بڑے درجے کی چیز ہے، وصیت اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو اہمیت دو، اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، واللہ علیم حلیم، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے، حلیم ہے۔ تو اب آگے چلنے سے پہلے اسی سے متعلق جو آیت کلالہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں نازل فرمائی، جو کہ بالکل انہی آیات سے ریلیونٹ ہے، انہی کی وضاحت کے لیے آئی ہے، اب ہم اس پہ چلے جاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ یہ 176 آیت مبارکہ، یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ دریافت کرتے ہیں اے پیارے نبی کلالہ کے بارے، لوگوں نے سوال کیے اس کے حوالے سے، حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضرت عمر کے بارے میں تو بہت روایات ہیں، وہ تو بڑے فکر مند تھے اس مسائل کے حوالے سے، نبی علیہ السلام سے بہت پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز اسی سے کیا، جو بعد میں یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل آئی، جبکہ یہاں تک جو سورہ نساء تھی یہ پہلے کی مکمل نازل ہو چکی تھی، یہ آیت مبارکہ اللہ نے بہت بعد میں نازل کی،
اور اس کو وہاں مضمون کے ساتھ رکھنے کی بجائے آخر میں ضمیمے کے طور پہ اٹیچ کر دیا. یہ مضمون اس کا وہی ہے، انہی کی وضاحت کر رہی ہے، انہی مسائل. یفتتون، اے پیارے نبی یہ لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کلالہ کے حوالے سے، تو آپ ان کو بتائیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ نے تمہیں کلالہ کے بارے میں اب یہ ہدایات دی ہیں، یہ فتویٰ جاری کیا اللہ نے. ان امرون، کہ اگر وہ مرد ہو، کلالہ مرد کو بھی کہتے ہیں اور عورت کو بھی. فرمایا ان امرون، اگر مرد ہو کلالہ ہلاکا، اور ہلاک ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، ولا اخت، لیکن بہن ہو، لیکن بہن، فلاح نصف ما ترک، تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا، بہن کو ترکے کا نصف. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اب دوسری صورت بتا دی کہ اسی طرح بہن بھی اگر کلالہ ہو، وہ فوت ہو جائے اور اس کی بھی اولاد ہو، تو پھر بھائی اس کا وارث ہوتا ہے، اس کا پھر بھائی وارث ہوتا ہے. سوری لیس لہ ولد، اسی طرح بہن کا بھی کوئی ولد نہ ہو، اولاد نہ ہو. جس طرح بھائی کی اولاد نہیں تھی، بہن کو آدھا ملا، اور اسی طرح اگر بہن فوت ہو جائے، وہ بھی کلالہ ہو، اس کی بھی اولاد نہ ہو، تو اس کے بھائی کو اس کا سارا ترکہ ملتا ہے. بہن کو نصف ملا تھا اور بھائی کو مکمل سارا. لیکن اس میں وہی شرطیں جو پہلے بیان ہوئی ہیں پہلے مسائل میں، کہ سب سے پہلے دین قرض ادا ہوگا، پھر وصیت 1/3 تک کی اگر کوئی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ حصے جو ہیں ان کی طرف آیا جائے گا، تقسیم کرنے کی طرف. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر دو ہوں، دو بہنیں، بھائی ان کا کلالہ تھا، اولاد نہیں تھی اس کی، فوت ہو گیا، دو بہنیں چھوڑی اس نے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا، یعنی 1/3 ایک کو اور 1/3 دوسرے کو. یعنی ٹوٹل اگر 6 لاکھ اس نے چھوڑا کلالہ نے، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو 2 لاکھ ایک بہن کو ملے گا، 2 لاکھ دوسری بہن. یہ ان کے حصے کا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر جو ہے وہ زیادہ بہن بھائی ہوں، یعنی کلالہ جو ہے جو فوت ہوا اس کے بھائی بھی زیادہ ہوں، بہنیں بھی زیادہ ہوں، تو پھر کیا ہو؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر اس کا ترکہ اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جب کیا تھا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہی بات کہ مرد کو، لڑکے کو، مذکر کو عورت سے لڑکی کی نسبت ڈبل. یہ عام اصول ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اب اللہ نے وضاحت بھی کر دی، بتا دیا کہ یہ جو میں آیت بھیج رہا ہوں، یہ جو حکم بھیج رہا ہوں ابھی، یہ میں وضاحت کے طور پہ بھیج رہا ہوں، اصل احکام میں پہلے بھیج چکا ہوں، اور یہ جو حکم بھیج رہا ہوں یہ وضاحت کے لیے ہے، توضیحی آیت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ توضیحی آیات نازل فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ عام طور پہ ہمیں ایسا جملہ ملتا ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ آیت توضیحی آیت ہے، تشریحی آیت ہے، پہلے احکام کے پہلے سے نازل ہو چکے ہیں. اور یہ مقصد کیا ہے؟ ان تضلوا، کہ تم گمراہی کی راہ پہ نہ چل پڑو، تم صراط مستقیم پہ قائم رہو، ہدایت پہ قائم رہو. اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی جو ہے آیات کی وضاحت کرتا ہے، ان کی تشریح کرتا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، گمراہی سے بچ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، اور انسانوں کا علم ناقص ہے، اور اسی وجہ سے انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ جو صحیح چیز ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی عقل کا کامل ہے، اور وہ اپنے کامل علم کی بنیاد پہ جو رہنمائی دیتا ہے وہ انسان کے لیے فائدہ والی ہوتی ہے. جبکہ دوسری جو انسان کی اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں، ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، عیب پایا جاتا ہے، اور کمی کمزوری پائی جاتی ہے ان کے اندر. اب دوبارہ ہم پیچھے آ جاتے ہیں آیت نمبر 13 سورۃ النساء کی. تلک حدود اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں احکام دیے ہیں یہ میری حدیں ہیں قائم کی ہوئی، یہ میری
حدیں، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں یہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کا لحاظ کرے گا اور ان کا پابند ہوگا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا، یدخلہ جنات، ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنتیں ایسے بیاب ہو گیا صحرا ریگستان بیابان نہیں ہوگی، بلکہ سرسبز و شتاب ہوں گی، ان کے اندر نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، اور کتنی اللہ نے جو ہے خوشخبری دی کہ جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر تو جو کچھ ملا ہو، جتنی نعمتیں ملی ہوں، آخر چھوڑ کے کچھ سالوں بعد بندہ چلا جاتا ہے. ہر ایک نے جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، پچھلے دنوں یہ اللہ نے بیان فرمایا تھا. اور فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تمہاری دھوکے کا سامان ہے، اصل نہیں ہے. اور وہ جنت کا جب اللہ نے ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ کہا خالدین فیہا، کہ وہاں کا قیام عارضی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کا نہیں ہے، چند روزہ نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں موت نہیں ہے، وہاں سے اللہ نکالے گا نہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا وہ. وذالک الفوز العظیم، اور فرمایا کہ بڑی کامیابی تو یہ ہے جو ومن جو ہے ومن یدخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا، اللہ نے جس کو جنت میں داخل کر دیا اور جو ہے دوزخ سے بچا لیا گیا، وما زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اس نے اصل کامیابی پائی. یہاں بھی اللہ نے اسی کو کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. تو باقی انسان جن چیزوں کو کامیابی سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی. اور جو دوسرا رستہ اختیار کرے گا، یہ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ جو تابعداری کریں گے، میرے احکام کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ تو میں یہ سلوک کروں گا، ان کو یہ صلہ دوں گا، یہ بدلہ دوں گا. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ میری نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا. یعنی اب ہمارے ایک تو یہ عام بات ہے، اللہ کی جتنی حدیں ہیں ان کا پاس کرنا، لحاظ کرنا لازمی ہے. اب یہاں جو وراثت کے احکام اللہ کے ہیں، اللہ نے ان کو بھی اپنی حدود کہا ہے. اب یہاں خاص طور پہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ جو وراثت کی حدوں کے اندر اللہ کی تجاوز کرے گا، اللہ کی حدوں کے مطابق نہیں چلے گا، ان کے مطابق ورثہ تقسیم نہیں کرے گا، یدخلہ النار، ایسے لوگوں کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور ان کے لیے وہاں پہ بڑی رسوائی والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اس بات کی بڑی اچھی سمجھ ہمیں حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دوسرے نیک کام کرتا ہے، یعنی ساری زندگی گزارتا ہے جنتیوں والے کام کرنے، نیک کام کرتا ہے ساری زندگی. لیکن آخر میں آ کے وہ وراثت کے اندر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخی بنا لیتا ہے. ساری اس کی زندگی کی کرائی کھوکھتے ساری بیکار، ساری ضائع ہو جاتی. تو اتنی اہمیت ہے کیونکہ یہ معاملہ آتا پیش بندے کے آخری وقت ہی ہے، جب اللہ کے پاس بندہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے، جب نکل رہا ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت محتاط ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آخر وقت تک ساتھ لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے کہ بندے کو جنت سے جو ہے دور کر کے دوزخ میں پھینک دے. وہ آخر وقت تک کوشش کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ساری زندگی تو میں ناکام رہا ہوں، یہ بندہ جنتیوں والے کام ہی کرتا ہے، میرے کسی حربے میں نہیں آیا، لیکن اب یہ آخری موقع ہے کہ میں وراثت کے معاملے میں اس بندے کو اللہ کی راہ سے ہٹاؤں، اس کو کہوں کہ تم اپنی مرضی کرو. تو وہ بندہ جیسے ہی کرتا ہے تو وہ جنتی ہونے کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور دوسروں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دوزخ سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے داخل فرمائے، اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے.
اپنے دین کے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.